وأزواجه وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما إلى يوم اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میلاد کی محفل ہے اور میلاد کی محفل میں درود کو اور زیادہ ذوق سے پڑھنا چاہیے. تنہائی میں کیفیت اور ہوتی ہے اور محفل میں کیفیت اور ہوتی ہے. بے شک بے شک. تنہائی میں انسان دل میں پڑھتا ہے اور محفل میں بندہ مل کے پڑھتا ہے. یا جبالو اب بھی ماہو وطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں میرے داؤد کے ساتھ مل کے ذکر کرو. جب محفل ہوتی ہے تو پھر مل کے ہوتا ہے. اور یاد رکھیے درود شریف کو بڑے عقیدت اور محبت سے پڑھا کریں. ویسے وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نہیں، بڑی محبت سے پڑھا کریں کیونکہ یہ اتنی اعلیٰ دولت ہے. مسند امام زید میں حضرت امام زید کی روایت کردہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت امام زید. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام علی مقام کے پوتے ہیں، حضرت جناب مولا علی کے پڑپوتے ہیں. ان کی روایت کردہ جو احادیث ہیں ان پر مشتمل جو کتاب ہے اسے مسند امام زید کہتے ہیں. اس کے اندر یہ روایت ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، تو کندھوں پر بیٹھے ہوئے دونوں فرشتے اسے اپنے پروں پر لے لیتے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اسے اپنے پروں پر اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ دونوں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں دوڑنا، اب وہ ہماری طرح تو نہیں دوڑتے نا، ہماری طرح نہیں بھاگتے. فرشتے کی جو رفتار ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو وہ دونوں بارگاہ نبوت کی طرف تیزی سے چلتے ہیں اور دونوں کے اندر گویا یہ شرط لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کون بارگاہ مصطفیٰ میں پہلے پہنچے گا اور امتی کا درود پیش کرے گا. یہ مسند امام زید میں روایت ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنی کثرت سے درود پڑھو، اتنی کثرت سے درود پڑھو، اتنی کثرت سے درود پڑھو. صبح پڑھو، شام پڑھو، دن پڑھو، رات پڑھو، تنہائی میں پڑھو، محفل میں پڑھو، چلتے پھرتے سفر حضر میں، ہر مقام پر اتنا درود پڑھو کہ ان کو کچھ اور لکھنے کا موقع ہی نہ لے. درود لاتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، آتے رہیں. میلاد کی محفل ہے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. سبحان. پیر طریقت، رہبر شریعت، جامع معقول و منقول، استاد العلماء، سرمایہ ملت، حضرت العلامہ پروفیسر ڈاکٹر پیر عبدالغنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. برادری محترم، حضرت علامہ مولانا پروفیسر انوار الاسلام قریشی صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام، میں اگر سب کا نام لوں گا تو مبادا کسی محترم کا نام رہ نہ جائے. سبھی قابل احترام ہیں، نعت خوانان نظام اور تمام برادران اسلام، السلام علیکم. محافل ہر روز ہوتی ہیں اور ربیع الاول شریف ابھی شروع نہیں ہوا تھا تو محافل شروع ہو گئی تھی.
واللہ باللہ ہزاروں کے اجتماعات میں بھی شرکت کی ہے، لیکن آج جو مسرت ہو رہی ہے، جو دل کو سکون مل رہا ہے اس محفل میں ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے علاوہ، وہ تو ہے ہی ہے باعث تسکین۔ اس کی ایک وجہ حضرت قبلہ پیر صاحب کی شرکت ہے۔ ایک عرصہ سے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کی کوشش تھی، لیکن کام اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک الحمدللہ آج ملاقات بھی ہوئی ہے تو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے پورے ملک میں، یہ وہ لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، بے شک بے شک جن کی قابلیت مسلمہ ہے اور جن کی علمی حیثیت جو ہے وہ تسلیم شدہ ہے۔ بے شک بے شک ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا یا سننا تو ایک الگ بات ہے، محض ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ 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 اہل علم اس درجے کے لوگوں کو محض دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب احباب کا اور میرا یہ اعزاز ہے آج بے کہ شک آج بے ہم شک یہاں نہ صرف ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، بلکہ آج ایک عظیم علمی شخصیت کی ہم زیارت بھی کر رہے ہیں۔ ان کے رشاد فکر سے ہم سب مستفید ہوں گے، میرا بھی مقصد یہی ہے۔ بالکل مختصر سے وقت میں میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ حضرات، میلاد کی محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا مقصد کیا ہے؟ یہ محض رسم نہیں، یہ کوئی رسم نہیں، بے شک بے شک اور نہ یہ کسی مخالف دڑے کو دکھانے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مکتبہ فکر کو محض جلانے کے لیے یا انہیں دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، بلکہ محفل میلاد اہل ایمان صاحب گنبد خضرا کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہیں، واہ 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 کیا بات ہے مدینے والے کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، بے شک بے شک بے شک بے شک کیونکہ یہ وہ ذات والا صفات ہے جن کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ سبحان اللہ وہ راضی ہو گئے، رب راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے، مولا خوش ہو گئے، انہوں نے نگاہ کرم فرما دی، سمجھو پوری کائنات آپ کی طرف ہو گئی، اور صرف کائنات کا رخ نہیں ہوا، خدا کے کرم کا رخ بھی آپ کی طرف ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس مقصد کے لیے آپ نے بھی محفل سجائی ہے، اور صبح و شام رات دن محافل ہو رہی ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ تاکید ضرور کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ سارے لوگ اپنی محلے کی یا اپنے گاؤں کی مجلس میں بڑی ذوق و شوق سے شریک ہوتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، لیکن دائیں بائیں کی جو محافل ہیں وہاں ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں، ٹائم نہ کوشش سے نہیں جاتے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ التجا کروں گا، ابھی 2 محافل کے اور اعلانات ہوئے ہیں، جو آج ہے وہ بھی، جو کل ہے وہ بھی، ان محافل کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کریں، کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ محفل جتنی خوبصورت اور جتنی کامیاب ہوتی ہے ایمان اتنا تازہ ہو جاتا ہے، بے شک بے شک اتنا کبھی ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا روایت سے ہٹ کر، جو ایک روایتی تقریر ہوتی ہے میلاد کی، ہماری تقریر کی کتابوں والی، اس سے ذرا ہٹ کر اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ایک عظیم خطاب آپ سنیں گے، میں تو اس ماحول کو میں چاہوں گا کہ وہ ماحول بن جائے، اور وہ ماحول کب بنے گا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، سبحان اللہ اور سرکار کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں کہ مولا کی یاد کا سلیقہ آ جائے، واہ واہ اللہ کی یاد کا طریقہ آ جائے۔ جب آپ یہ ذکر کرتے رہیں گے نا تو یہ سستی بھی طاری نہیں ہوگی، اسے بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، کسی کا شجرہ نسب تو ہے نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب آیت سنیں، ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان، اے بنی نوع انسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں حضرت انسان کو خطاب کر کے
فرما رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ کون کریم رب؟ یہاں رب کا ذکر ہوا، رب نے خود فرمایا، لیکن آخر میں فرمایا کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ یہ نہیں فرمایا اس جبار رب سے، اس قہار رب سے کس نے غافل کیا، فرمایا کریم رب سے کس نے غافل کیا؟ اب جب کریم فرمایا تو خیال گزرا وہ کریم کون ہے؟ تو پھر خود وضاحت فرمائی الذی خلقک، اس کے کرم کا پہلا نمونہ یہ ہے کہ تم تھے تو صرف ایک مٹی کی مٹھی، اس نے اپنے کرم سے تمہیں تخلیق کر دیا، حیثیت انسان تخلیق کر دیا، الذی خلقک۔ اور یاد رکھیے ہم پر یہ ایک الزام ہوتا ہے کہ یہ ساری رات نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سارا دن نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ حضرات یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تقابلی جائزہ لیں کون کرتا ہے یا کون نہیں کرتا، یہ تو الگ بات ہے کہ تقابلی جائزہ ہم لیں کہ کون اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، لیکن اگر محفل میلاد ہی کو لے لیا جائے نا حضرات، تو محفل میلاد کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نعت پڑھنے والا ایک ہوتا ہے، ذکر خدا کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ میلاد کی محفل رب سے ملاتی ہے، میلاد کی محفل ذکر خدا کا سبب ہے، تو آپ سبحان اللہ جاری رکھیں، بس اس کے علاوہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ میں نے جو آج جس شخصیت سے ملاقات کر لی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا ہے، حاضری کا مقصد پورا ہو گیا۔ کیا بات ہے حضرات توجہ دیجئے گا، بس ایک ہی نقطہ عرض کروں گا، ایک ہی بات عرض کروں گا اور اس پر بات ختم کر دوں گا۔ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوتی ہے، اتنی اہل علم شخصیات کی موجودگی میں بات کرنا اعزاز ہوتا ہے، لیکن حد میں رہ کر لمبی باتیں ان کی سننی چاہیے۔ فرمایا اس کریم رب سے اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا؟ مشرق میں رہنے والا انسان، مغرب میں رہنے والا انسان، شمال میں رہنے والا، جنوب میں رہنے والا، روئے زمین کے انسان کو رب کائنات خطاب کر کے فرماتے ہیں تجھے اس کریم رب سے کس نے غافل کر دیا؟ مولا کون کریم؟ فرمایا اس کے کرم کا پہلا نمونہ تم نہیں تھے، اس نے تمہیں پیدا کر دیا۔ پہلا کرم کا پہلا نمونہ الذی خلقک، اے انسان وہ کریم جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر پیدا ہی نہیں کیا، پیدا تو اس نے پہاڑوں کو بھی کیا، پیدا تو اس نے جانوروں کو بھی کیا، پیدا تو اس نے چاند سورج اور ستاروں کو بھی کیا، پیدا تو اس نے دریا و ابحار کو بھی کیا، پیدا تو اس نے اشجار و اسمار کو بھی کیا، پیدا تو اس نے سب کو کیا، لیکن صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، فسواکا، تمہیں ٹھیک پیدا کیا۔ اب ظاہر ہے خالق تو وہ بندر کا بھی ہے، خالق تو وہ ریچھ کا بھی ہے، خالق تو وہ شیر کا بھی ہے، خالق تو وہ بچھو اور سانپ کا بھی ہے، خالق تو وہ پتھروں اور ریت کے ذروں کا بھی ہے، پانی کے قطروں کا بھی ہے، ہوا کے جھونکوں کا بھی ہے، درخت کے پتوں کا بھی ہے۔ فرمایا نہیں، بنایا تو میں نے سب کو ہے، لیکن تمہیں ٹھیک بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک، اور پھر صرف ٹھیک ہی نہیں بنایا، فعدلک، بڑے اعتدال سے بنایا۔ بلند آواز سے کہتے ہیں ایسی بات کے ابلاغ کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ترتیب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف بنایا نہیں، بنایا، ٹھیک بنایا اور اعتدال پر بنایا۔ اعتدال، دو آنکھیں ضرورت تھی، دو لگائیں، دو کان ضروری تھے، دو لگائے، دو ہاتھوں کی ضرورت تھی، دو لگائے، ایک زبان کی ضرورت تھی، ایک ہی لگائی۔ اگر ایک آنکھ ہوتی موٹی سی، دو ناک ہوتے دائیں بائیں، ایک کان ہوتا پیچھے کی جانب، پھر فسواکا فعدلک کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا جو شے جہاں سجدی تھی تمہیں عطا کر دی، جہاں آنکھ خوبصورت لگتی تھی وہاں آنکھ لگائی، جہاں کان جچتے تھے وہاں کان لگائے، جہاں ہونٹ خوبصورت لگتے تھے وہاں ہونٹ بنائے، جہاں ہاتھوں کی ضرورت تھی وہ کام کر سکتے تھے وہاں ہاتھ بنائے، اور جہاں پاؤں کی ضرورت تھی وہاں پاؤں بنائے، اور فعدلک اعتدال پر بنایا۔ گرامی قدر حضرات، ہمارے ہاتھوں کو ہاتھ بنایا، بیلچا نہیں بنایا،
رب کائنات نے اگر اس طرح سیدھا بنا دیتا تو تھپڑ تو لگایا جا سکتا تھا، مصافحہ نہیں کیا جا سکتا تھا، دوسروں کے ساتھ لڑائی تو کی جا سکتی تھی، لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ادب سے اس کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور مصافحہ کرنے کے لیے رب کائنات نے گویا ان کے اندر ایسے قبضے لگائے، سوئی پکڑنا چاہیں تب بھی پکڑ سکتے ہیں، جہاز چلانا چاہیں تب بھی چلا سکتے ہیں، ہل چلانا چاہیں تب بھی چلا سکتے ہیں، روٹی پکانا چاہیں تب بھی پکا سکتے ہیں۔ فرمایا فعدلک، اعتدال پر، اور پھر اپنے کرم کی انتہا کرتا چلا گیا رب، اپنے فضل کی انتہا کرتا چلا گیا۔ یہ میلاد کی محفل ہے، آپ کہیں گے یہ کون سا موضوع ہے؟ یہ میلاد کی محفل ہے، اور میلاد کی محفل میں رب کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا نے یہی فرمایا ہے اب رب کا ذکر کریں گے اس انداز سے تاکہ عظمت مصطفیٰ کا پتہ چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرات پھر سماعت کیجئے گا، فرمایا اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غافل کیا؟ اور کون کریم؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تمہیں ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر اعتدال پر بنایا، اور اسی پہ بس نہیں، اب انتہا کر دی، فی ای صورت، فی ای صورت، پاؤں بھی دیے بے مثال دیے، ہاتھ بھی دیے بے مثال دیے، آنکھیں بھی دی بے مثال دی، کان بھی دیے بے مثال دیے، زبان بھی دی بے مثال دے دی، سر تا پا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تخلیق کی انتہا کر دی، جو اپنی قدرت ہے اس کی انتہا کر دی۔ اور اب فرمایا چونکہ یہ تو سارے بدن کا، یہ تو سارا ڈھانچہ ہے سر سے پاؤں تک، ہاتھوں کی حیثیت اور ہے، پاؤں کی حیثیت اور ہے، سر کی حیثیت اور ہے، سینے کی حیثیت اور ہے، لیکن اب انتہا ہو گئی، فی ای صورت ما شاء رکبک، جتنی کائنات میں صورتیں تھیں علم الہی میں رب کائنات فرماتے ہیں ان پر نگاہ قدرت پھیری، جو شکل اچھی لگی انسان وہ تجھے عطا کر دی، جو چاہی وہ تجھے دی، جو چاہی، جو اچھی لگی، جو بھلی لگی۔ تو معلوم یہ ہوا اگر افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والا انسان کالا ہے تو وہ رب کا پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اس کی صورت بھی رب نے بنائی ہے۔ اگر یورپ کے شبستانوں میں بسنے والا رنگ گورا رکھتا ہے تو وہ بھی رب کا پسندیدہ ہے، اس لیے کہ رب نے اپنی پسند سے وہ شکل بنائی۔ اور اگر ایشیا میں رہنے والا یہ درمیانے درجے کا انسان ہے تو اس کی صورت بھی رب نے اپنی پسند سے بنائی۔ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس نے غافل کر دیا، جس نے تجھے بنایا بھی، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال پر بنایا، پھر جو صورت اچھی لگی وہ تجھے عطا فرما دی، اس رب سے کس نے تمہیں غافل کر دیا؟ اب رب کائنات اپنے تخلیق کے ان عظیم عطاؤں کا تذکرہ کر کے اپنے ذکر کی طرف اپنے بندے کو مائل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو بتانا چاہتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کرتا اس لیے وہ سجدے کا مستحق نہیں، درخت کچھ نہیں کرتا تمہارے لیے اس لیے وہ تمہاری بندگی کا مستحق نہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ مورتیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور سنوار سکتی اس لیے تمہاری بندگی کے مستحق نہیں، تمہاری یاد کا مستحق وہ ہے جس نے تمہیں بنایا ہے اور اپنی پسند کی صورت تمہیں عطا کر دی ہے۔